اس وقت پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک صیغہ آتا ہے. پھر اس میں تانیث کے تا کی ضرورت نہیں ہوتی، حرف تانیث کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر موصوف مذکور نہیں ہے یا فعیل کا وزن مبنی للمفعول نہیں ہے، مبنی للفاعل ہے، تو اس وقت پھر تساوی نہیں ہوتی. اب یہاں پر کلمتان موصوف بھی موجود ہے، حبیبتان الرحمن، لیکن پھر بھی حرف تانیث کلمہ تانیث کلمتان یہ تانیث کی ہے. تو علماء اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں تو موصوف موجود ہے اور حبیب بمعنی محبوب ہے، مبنی للمفعول ہے، تو یہاں تو تا لانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تساوی ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک صیغہ آتا ہے، تو پھر یہ تا کیوں لیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ ایک تو یہ بات کہ تساوی ہونی چاہیے، یہ تساوی کا حکم جو ہے یہ جوازی حکم ہے، یعنی جائز ہے تساوی اگر کوئی کرے، کلمہ حرف علامت تانیث نہ لائے کوئی تو جائز ہے. لیکن واجبات میں سے تو نہیں ہے کہ کلمہ تانیث اگر آ جائے، حرف تانیث اگر آ جائے تو کوئی واجب کے خلاف ہو جائے گا، واجب کا خلاف نہیں ہوتا، اس لیے لانا پھر بھی جائز ہے. تو اس صورت میں گویا کہ حبیبتان مدعا تانیث آ چکی ہے. حبیبتان الرحمن یہ دو کلمے ہیں، دو کلامین ہیں جو حبیبتان بمعنی محبوبتان ہیں. الرحمن رحمان کو یہ دو کلام محبوب ہیں. تو دو کلام کے محبوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محبوب قائلہما، ان دو کلاموں کا جو قائل ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو یہ دو کلمے کا عامل ہے. یہ دو کلمے جو پڑھتا ہے اللہ جل مجدود اس سے محبت کرتا ہے. اب اللہ جل مجدود کی محبت آپ نے پڑھا ہے کہ محبت تو کہتے ہیں میلان قلب ہو، تو باری تعالیٰ کا تو قلب نہیں ہے، تو باری تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب؟ اسی لیے آپ نے پڑھا بیضاوی وغیرہ میں کہ اگر اللہ جل مجدود کے شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جائے جس کا اپنا لغوی اور حقیقی معنی باری تعالیٰ کے شان کے لائق نہ ہو تو پھر اس کا لازمی معنی مراد لیا جاتا ہے جو باری تعالیٰ کے شان کے لائق ہوتا ہے. یہ فائدہ آپ نے بیضاوی وغیرہ میں پڑھا ہوگا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ باری تعالیٰ کا قلب تو ہے نہیں، میلان قلب کے معنی میں تو محبت لینا باری تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں یہاں محبت کا لازم مراد ہے. محبت کا لازم کیا ہے کہ جو بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو خیر پہنچاتا ہے، اس کو خیر، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کو خیر پہنچاتا ہے. تو یہاں مطلب ہے ایصال الخیر کہ اللہ محبت کرتا ہے، ان دو کلمات، ان دو کلامین کے قائل کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی اس کو خیر و برکت سے نوازتا ہے، اس قائل کو خیر و برکت سے نوازتا ہے جو ان دو کلمات کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے. خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے جو ہے، دو کلام جو ہے یہ خفیف ہیں علی اللسان. تو خفت دو جہات سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو ان میں حروف دیکھو تو ان کے اکثر حروف حروف لین ہے، شدیدہ حروف یہاں پر صرف دو ہیں، ایک با ہے اور ایک ضا ہے. تو بہت قلیل ہے، تو قلیل کر معلوم ہوتے ہیں. تو حروف شدیدہ نہ ہونے کے برابر تو باقی حروف لین رہ گئے. تو لین کے حروف پر تو تلفظ آسان ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ تو حروف کے اعتبار سے بھی
گویا کہ ان میں خفت ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ حروف ہے، تو افعال میں ثقل ہوتا ہے، بعض افعال میں ثقل ہوتا ہے، کیا بلکہ کل افعال میں بنسبت حروف ثقل ہوتا ہے۔ تو افعال بھی یہاں مذکور نہیں ہے، وہ ایک فعل تھا، اس کو بھی حذف کر دیا گیا۔ پھر اسماء میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ ثقیل ہوتے ہیں، تو یہاں اسماء میں سے بھی غیر منصرف اسماء میں سے بھی کوئی نہیں، اس لیے معاملہ خفت کا ہی رہ گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی خفیفتان علی اللسان کہ حروف اور مادے کے اعتبار سے بھی یہ خفیف ہے، جو حروف کا مادہ ہے اس اعتبار سے بھی یہ خفیف ہے۔ دوسرا تشبیہی کلام اور استعارے کے طور پر بھی علماء کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے قائل کو تشبیہ دی ہے اس بندے کے ساتھ جس بندے نے ایک خفیف چیز اٹھائی ہوئی ہے، تو جیسے اس خفیف چیز کے اٹھانے سے وہ کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا، کوئی ثقل نہیں ہوتا، اسی طرح ان دو کلاموں کے قائل کے زبان پر جب یہ